السلام علیکم۔ ناولز لائبریری میں آپ سب کا تہ دل سے خوش آمدید۔ ہماری ناول کا نام ہے بے حد ہے یہ جنونیت، قسط نمبر 2، رائٹر دھنک ہاشمی۔ ہماری ناول فینٹیسی بیس ہے، یونی بیس ہے، موسٹ رومانٹک ناول ہے اور پوزیسیو ہیرو ہے، ٹو کپل لو اسٹوری ناول ہے، تھرلڈ ایکشن اینڈ سسپینس بیسڈ ناول ہے، پولیٹیکل بیسڈ ناول ہے۔ یہ نوٹ ہے، لیکن ہم لوگوں نے تو پرمیشن لی ہے رائٹر سے۔ چلیے اب ہم لوگ پڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ 3 گاڑیاں قطار میں گاؤں کے بیچوں بیچ کٹی مگر کشادہ سڑک پر اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ پہلی مرسڈیز میں ڈرائیور کے ساتھ زرغم زیدی، آلیانہ بیگم اور امل بیٹھی تھی، جبکہ دوسری مرسڈیز میں ڈرائیور کے ساتھ پچھلی نشست پہ روباز زیدی اور مرتسم زیدی براجمان تھے۔ وہ لوگ کچھ ہی منٹوں کی مسافت کے بعد اب زیدی ولا کے بڑے سے ہال نما لاؤنج میں موجود رکھے گئے اعلیٰ طرز کے کاؤچ پہ براجمان تھے، جبکہ روباز تو آتے ساتھ ہی افضال کو یہاں نہ پا کر اسی کے تعاقب میں کھیتوں کی جانب نکل گیا تھا۔ آغا جان اس گاؤں کے سرپنچ تھے اور یہ ذمہ داری پچھلے 30 سالوں سے بخوبی سر انجام دیتے آئے تھے۔ پنچایت کے بڑے فیصلے وہی کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دی تھی۔ حق اور سچ کی خاطر وہ سر کٹوانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے، جس کے لیے چلتے گاؤں کا ہر فرد نہ صرف ان کی بلکہ پورے خاندان کی بہت عزت کرتا تھا۔ سب اس وقت لاؤنج میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ بڑے کاؤنچ پہ آغا جان صوبہ شخصیت کے مالک اپنی مخصوص نشست پہ براجمان تھے۔ اس سے 2 قدم کے فاصلے پہ براؤن اعلیٰ طرز کے مخملی کاؤنچ پہ آئمہ بیگم کے ساتھ آلیانہ بیگم خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ درمیان میں بڑا سا رکھا گیا کانچ کا ٹیبل، جس کے پار کاؤنچ پہ زرغم زیدی کے ساتھ مرتسم براجمان تھا۔ آغا جان اور زرغم زیدی اپنی کوئی زمینداری کی بات کر رہے تھے، جبکہ مرتسم اپنے فون کے ساتھ لگا تھا۔ امل سب سے مل کر ابھی ہی فریش ہونے کی غرض سے اپنے روم میں گئی تھی۔ آئمہ بیگم آج تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، کیونکہ آج اتنے دنوں بعد ان کے لخت جگر جو گھر آئے تھے۔ دراصل سب بچے گاؤں میں ہی پلے بڑے تھے۔ گاؤں میں اسکول تو تھا، لیکن یہاں کوئی کالج یا یونیورسٹی کی سہولت میسر نہیں تھی۔ جب سب بچوں کا اسکول مکمل ہوا تو آغا جان نے ان کی اعلیٰ تعلیم کی خاطر انہیں شہر منتقل کروا دیا۔ افضال اور روباز، جن کے درمیان صرف 1 سال کا فرق تھا، ان دونوں نے اپنی گریجویشن ملک سے باہر جا کر مکمل کی تھی، جبکہ مرتسم یہیں سے M.Com کر رہا تھا، جبکہ امل BSc کر رہی تھی۔ ان دونوں کی تکرار کے یونی میں بہت چرچے تھے۔ لڑائی جھگڑا ضرور کرتے، لیکن ایک دوسرے کی بہت فکر بھی کرتے۔ بابا جان، بھائی اور بڑے بھیا ابھی تک واپس نہیں آئے، میں انہیں لے کر آتا ہوں۔ مرتسم، جو کب سے فون میں لگا تھا، افضال اور روباز کا انتظار کرتے کرتے بالآخر اکتا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں، ہم بھی یہی سوچ رہے تھے کہ وہ دونوں ابھی تک آئے کیوں نہیں۔ جاؤ انہیں جلدی سے لے کر آؤ، ہم سب یہاں ان کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ دونوں نہ جانے کدھر کو نکل گئے ہیں۔ آغا جان کی بھاری رعبدار آواز پہ سب ان کے جانب متوجہ ہوئے۔ جی آغا جان، میں بس ابھی آیا، مرتسم کہتے ساتھ ہی لاؤنج سے نکلتا چلا گیا۔ زرغم، آلیانہ۔ مرتسم کے جاتے ہی آغا جان نے گلا کھنکارتے ہوئے بات کی تمہید باندھتے بارعب آواز میں کہتے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ جی آغا جان، دونوں ایک زبان بولے۔ ہم بہت دنوں سے یہ بات کرنا چاہ رہے تھے، انہوں نے تمہید باندھا۔ کیا بات ہے آغا جان، سب ٹھیک ہے نا؟ زرغم زیدی کے چہرے پر فکر آیا تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، ہم عمل کے متعلق بات کرنا چاہتے تھے، بالآخر انہوں نے کہہ دیا۔ عمل کے بارے میں؟ آئمہ بیگم بھی بیٹے اور بہو کی طرح الجھی نگاہوں سے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ ہاں عمل کے بارے میں، ہم سب جانتے ہیں کہ نگین کے ساتھ اس گھر میں جو بھی ہوا، اور ہم یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ جو ہماری بیٹی کے ساتھ ہوا وہ ہماری نواسی کے ساتھ بھی ہو، اس لیے ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ وہ ایک پل کو خاموش ہوئے اور تینوں نفوس کے چہروں پر نگاہ ڈالی، جہاں ان گنت سوالات تحریر تھے۔ کیسا فیصلہ؟ آئمہ بیگم الجھن آمیز نگاہوں سے دیکھتی بولی۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ گھر کی بچی گھر میں ہی رہے گی۔ ہم چاہتے کہ عمل اس گھر کی بہو اور ہمارے لخت جگر روباز کی ہم سفر بنے۔ آغا جان کے فیصلے سے وہ تینوں حیرت انگیز نگاہوں سے ان کی جانب دیکھ رہے تھے۔ کیا؟ زرغم زیدی سمیت وہ دونوں ساس بہو اپنی اپنی نشست سے اٹھ کھڑی ہوئی،
لیکن آقا جان، ہم تو عمل کو مرتسم کے لیے سوچ رہے تھے۔ سرگم زیدی پریشان اٹھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ روباس عمل کو اپنی چھوٹی بہن کا درجہ دیتا ہے اور وہ کبھی اس رشتے کے لیے رضامند نہیں ہوگا۔ لیکن کیا تمہیں ہمارے فیصلے سے کوئی اعتراض ہے؟ آقا جان برہمی سے بولے۔ آقا جان، روباس عمل کو اپنی چھوٹی بہن مانتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ وہ کبھی رضامند نہیں ہوگا، اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی بھی زبردستی نہیں کر سکتا۔ سرگم زیدی مزاحمتی انداز میں بولے، تم اسے چھوڑو، وہ ہمارا لاڈلا ہے، اسے ہم راضی کر ہی لیں گے۔ تم اپنی بتاؤ، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ آقا جان نے سوالی نگاہوں سے ان کے چہرے پر دیکھا۔ نہیں آقا جان، لیکن ہم نے ہمیشہ سے مرتسم اور عمل کو ہی ایک ساتھ سوچا تھا۔ سرگم زیدی نے اپنے دل کی بات ان کے سامنے پیش کی۔ سرگم، ایک بات کا جواب دو، کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ حاکم زیدی، تمہارا باپ جو پچھلے 30 برس سے اس گاؤں کے بڑے بڑے فیصلے کرتا آیا ہے، لوگوں کی زندگیاں داؤ پہ لگنے سے بچاتا آیا ہے، وہ حاکم زیدی اپنے جگر کے ٹکڑوں کی زندگی کا کوئی غلط فیصلہ کر سکتا ہے؟ آقا جان کی سرسراتی آواز ہال نما لاؤنج میں گونجی۔ نہیں جی، سرگم کے کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ آئمہ بیگم اپنے عزیز الجان شوہر کو جلال میں دیکھ کر بیٹے کی حمایت میں جھٹ سے بولی۔ آئمہ بیگم، ہم اس وقت اپنے بیٹے سے بات کر رہے، آپ بیچ میں مت بولے، آقا جان برہمی سے بولے تھے۔ آقا جان، میں جانتا ہوں کہ آپ کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کریں گے، لیکن اگر میرا دوسرا پہلو پیش کرنا آپ کو میرا اعتراض لگ رہا ہے تو مجھے آپ کے اس فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ نے سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا ہوگا۔ سرگم زیدی ان کے چہرے کے تاثرات سے ان کی ناراضگی کا بخوبی اندازہ لگا سکتے تھے، اس لیے جھٹ سے بولے، یہ ہوئی نہ بات، ہمیں تو تم سے یہی امید تھی، اور تم روباس کی فکر مت کرو، ہم خود اس سے بات کریں گے۔ آقا جان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تو وہ بھی فیکا سا مسکرا دیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آقا جان کے فیصلے سے روباس کوئی بہت بڑا رد عمل دینے والا تھا۔ وہ آنے والے وقت کے لیے خاص فکر مند دکھائی دے رہے تھے، اس لیے خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب چل دیے، جبکہ ان کے پیچھے آلیانہ بیگم بھی چلتی۔ اب لاؤنج میں آقا جان اور آئمہ بیگم موجود تھے۔ کہیں آپ کے فیصلے سے ہمارا لاڈلا خفا نہ ہو جائے۔ آئمہ بیگم نے ان کے روبرو بیٹھتے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ کیوں بھائی، خفا کیوں ہوگا؟ ہم اس کے ساتھ کوئی زبردستی تو نہیں کریں گے، لیکن ہمیں پورا یقین ہے کہ جس طرح سرگم نے ہمارے فیصلے کی حرمت کی وہ بھی ضرور کرے گا۔ آقا جان کے لہجے میں بہت مان جھلک رہا تھا۔ جو آپ کہہ رہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ آئمہ بیگم اپنے دل میں اٹھتے سوالوں اور انگنت سوچوں کو پس پشت ڈالتی ہوئی بولی۔ انشاءاللہ۔ آقا جان بھرپور طریقے سے مسکرائے تو وہ بھی فیکا سا مسکرا دی۔ زیدی صاحب، کیا روباس مان جائے گا؟ سرگم صاحب اور آلیانہ بیگم اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھے۔ جب سرگم صاحب کو کسی گہری سوچ میں گم دیکھ کر آلیانہ بیگم نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ پتہ نہیں آلیانہ، روباس کے جنونی پن سے آپ اچھی طرح واقف ہے، اگر آقا جان نے اسے مجبور کیا تو کہیں وہ کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لے۔ سرگم صاحب پریشانی سے پیشانی مسلتے بولے، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو۔ بے اختیار ان کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر گیا۔ کچھ نہیں ہوگا، آپ پریشان مت ہو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ سرگم صاحب ان کا چہرہ پریشانی سے زرد پڑتا دیکھ کر جھٹ سے بولے، سرگم صاحب آپ وعدہ کیجیے کہ آپ ہمارے بچے کو کبھی ہم سے دور نہیں ہونے دیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آلیانہ بیگم نے کسی خدشے کے تحت کہا۔ نہیں جانے دوں گا آلیانہ، وہ میرا بیٹا ہے۔ انہوں نے ان کے ڈھارس بندھائی۔ آپ آقا جان اور روباس کی طبیعت سے بخوبی واقف ہے، اگر آقا جان کا ہر فیصلہ اٹل ہوتا ہے تو روباس بھی انہی کا پوتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بچپن سے ہی جس بات پر اٹ جائے، پھر چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اس کا فیصلہ کوئی نہیں بدل سکتا۔ آلیانہ بیگم دونوں دادا پوتے کی ضد سے خائف تھی۔ اسی بات کا تو ڈر ہے۔ سرگم صاحب کے چہرے پہ خوف کی پرچھائیاں لہرائی اور دونوں ہی پھر اپنی اپنی سوچوں میں گم ہو گئے۔ وہ اس وقت گاؤں کی کچی سڑک پہ تپتی دھوپ میں کھڑا دونوں طرف اپنی زمینوں میں کسانوں کو محنت کرتے دیکھ رہا تھا، جہاں کوئی سبزی کے بیج بونے تو کوئی مویشیوں کے لیے چارہ اکھاڑنے میں مصروف تھا۔ ہر کوئی اپنے کام میں لگا، جون کے مہینے کی اس تپتی دھوپ میں اپنے محصول کا ساز و سامان کر رہا تھا۔ اس سرخ سفید انگت پہ کالی ہلکی سی مونچھیں جو اس کی شخصیت پہ بہت جچ رہی تھی، کھڑی ستوا ناک، گہری شہد رنگ آنکھیں، انابی لب جو اس وقت آپس میں پیوست کی اعلیٰ طرز کا اسمارٹ فون ہاتھ میں تھامے شاید وہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا، چوڑی سرخ سفید پیشانی جس کے درمیان میں اچانک 2 لکیریں نمودار ہوئی، سفید شلوار قمیض میں سیاہ رنگ ویسٹ کوٹ، جبکہ سفید پاؤں میں سیاہ رنگ قیمتی چپل پہنے اس وقت وہ کوئی شہزادہ ہی معلوم ہو رہا تھا۔ اوپر سے اس کے چہرے پہ چھلکتے غصے کی پرچھائیاں اس کی شخصیت کو مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ چھوٹے مالک وہ ابھی وہیں کھڑا تھا کہ عقب سے آتی بلند پکار پہ فوراً پلٹا۔ کیا ہوا نذیر؟
تم اس طرح ہانپ کیوں رہے ہو؟ ارزال زیدی کسی کسان کو دور سے دوڑتا ہوا آتے دیکھ کر حیرت سے بولا۔ چھوٹے مالک، وہ کچھ لوگ مرتسم مالک کے ساتھ ہاتھا پائی کر رہے، آپ جلدی چلیے، نذیر پھولی سانسوں سمیت کہتا اسے ششتر کر گیا۔ کس میں اتنی ہمت آ گئی کہ ارزال زیدی کے بھائی کے ساتھ ہاتھا پائی کرے؟ غصے سے کھولتے چہرے سمیت وہ سرحد سے 4-5 قدم کی دوری پہ کھڑی اپنی مرسڈیز میں بیٹھتا زن سے بھگا لے گیا۔ کچھ ہی پلوں میں گاؤں کی کچی سڑک پہ دھول اڑاتی مرسڈیز اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ مرتسم اپنی گاڑی میں بیٹھا کھیتوں کی طرف جا رہا تھا جب راستے میں اس نے کسی لڑکی کی دلخراش چیخ سنی۔ وہ فوراً گاڑی سے اترتا، آواز کا تعاقب کرتا بھاگتا وہاں تک پہنچا جب سامنے کا منظر نے اس کے پاؤں سے زمین کھینچ لی۔ کوئی آوارہ لڑکا کسی لڑکی کو اپنی زیادتی کا نشانہ بنانے کے در پہ تھا، جبکہ وہ بیچاری اپنی آبرو کی خاطر اس شخص کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گر کر آئی تھی، لیکن وہ حیوان ہوس زدہ نظروں سے دیکھتا کمینگی سے مسکرا رہا تھا۔ چل اب زیادہ ناٹک مت کر لڑکی، وہ خباثت سے کہتا، اس کا دوپٹہ سر سے جدا کرتے دور پھینکتے ہوئے اس سے قبل کہ وہ اس پہ اپنی درندگی اتارتا۔ مرتسم بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھتا، اس کے جبڑے پہ ایک زوردار مکہ رسید کر گیا جس سے اس کے 14 تبق روشن ہو گئے تھے۔ ابے کون ہے تو؟ تیری اتنی ہمت کہ تو مجھ پر ہاتھ اٹھائے؟ سرحد سے مرتسم کی جانب لپکتے اس نے مکہ رسید کیا اور دونوں میں ہاتھا پائی کا آغاز ہو گیا، جبکہ وہ لڑکی ڈری سہمی سے یہاں سے وہاں رفو چکر ہو گئی۔ ابھی ان دونوں کی گشتم گشتہ جاری ہی تھی کہ اس لڑکے کے کچھ اور 10-12 ساتھی جو شاید یہاں اچانک اختراع ہونے والے حالات سے باخبر تھے، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور سب نے آتے ساتھ مرتسم زیدی کو مارنا شروع کر دیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ مرتسم کو مار کر انہوں نے اپنی شامت بلائی تھی۔ اگر جانتے ہوتے تو ایسا ہرگز نہ کرتے۔ نذیر جس کا یہاں سے گزر ہوا جب اس نے کھیتوں کے بیچوں بیچ ان آوارہ لڑکوں کو مرتسم زیدی کے ساتھ مار پیٹ کرتے دیکھا، چونک کہ وہ جانتا تھا کہ ارزال یہیں قریب کے کھیتوں میں ہی موجود تھا، اس لیے وہ ہانپتا ہوا اس کے پاس جا پہنچا۔ اس کالی نے میرے ہاتھ آیا شکار بھگا دیا، آج یہ اپنی جان سے جائے گا، آج اس کا قصہ یہیں تمام کر کے جائیں گے۔ اس نے اپنی پاکٹ سے گن نکالتے ہوئے کہا، اس سے قبل کہ وہ ٹریگر دباتا اچانک کسی نے کب سے آتے ہوئے اپنی ٹانگ کی مدد سے اس کے ہاتھ میں موجود گن دور اچھالی، جس پر سب ہکا بکا اس طرف دیکھنے لگے جہاں ارزال زیدی اپنی وجیح شخصیت سمیت بھرپور جلال سے کھڑا ان سب کو گھور رہا تھا۔ ابے تو کون؟ ایک لڑکے نے ہمت مجتمع کرتے پوچھا، جبکہ اس کی شعلے ٹپکاتی آنکھوں میں دیکھتا باقی لڑکے کچھ ڈرے ڈرے سے لگ رہے تھے۔ جس پہ تو گولی چلانے والا تھا نا، وہ میرا بھائی ہے۔ اس کی دھاڑ اتنی تیز تھی کہ یہاں آس پاس درختوں پہ بیٹھے پرندے بھی اڑ گئے، جبکہ وہ سب بھی ایک پل کو سہم سے گئے۔ ہا ہا ہا، پہلے تو ہم تیرے اس بھائی کا قتل کرنے والے تھے، لیکن لگتا ہے اس کے ساتھ تیری بھی آج کی ہی موت لکھی ہے، ان میں سے ایک نڈر لہجے میں بولا، جبکہ وہ جانتا نہیں تھا کہ وہ اپنی موت کو دعوت دے چکا ہے۔ ارزال زیدی نے سرحد سے اس کی جانب لپکتے اس کی گردن سختی سے دبوچ ڈالی کہ وہ مشکل سانس لے پا رہا تھا، جبکہ اس کا حشر دیکھ کر باقی کے لڑکے غیظ و غضب کی حالت میں آگے بڑھے، جبکہ مرتسم کے ماتھے پہ چوٹ آنے کی وجہ سے خون بہہ رہا تھا، جس کے سبب وہ وہیں زمین پہ اپنے خون نکلتے ماتھے پر ہاتھ رکھے بیٹھ گیا۔ ابھی ان سب میں ہاتھا پائی چلی رہی تھی کہ ایک لڑکا ارزال کو دوسرے لڑکوں سے مار پیٹ کرتا دیکھ کر پیچھے سے ڈنڈا اٹھا کر اس کے سر پر وار کرنے ہی والا تھا کہ کسی نے عقب سے آ کر اس کے جبڑے پہ زور سے پنچ مارا، جس سے وہ وہیں زمین بوس ہو گیا۔ روباز تم یہاں؟ ارزال جو دوسرے لڑکوں کو پٹ رہا تھا روباز کو بھی اس لڑائی میں شامل دیکھ بولا۔ دراصل روباز حویلی سے سیدھا ارزال کی جانب ہی آ رہا تھا کہ اس نے سوچا پہلے گاؤں کی دوسری طرف جو زمینیں تھیں پہلے وہاں کا چکر لگا لیں، لیکن جب وہ واپسی پہ کھیتوں کی جانب جا رہا تھا تو راستے میں اسے نذیر ملا، اور جب اس نے سارا واقعہ اس کے گوش گزار کیا، وہ تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتا یہاں آ پہنچا۔ اور اب سچویشن کچھ یوں تھی کہ ارزال زیدی اور روباز زیدی نے چند منٹوں میں ہی لاتوں اور مکوں کی برسات سے ان سب لڑکوں کو مار مار کر ان کی حالت اتنی بری کر دی تھی کہ وہ کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے، اور ان میں سے چند تو ہوش و خرد سے بیگانہ زمین بوس ہو پڑے تھے۔ چھوٹے ارزال اور روباز دونوں اس کی جانب لپکے تھے۔ چھوٹے تو ٹھیک ہے نا؟ ارزال نے فکر مندی سے کہا۔ جی بھائی، وہ اپنے سر میں اٹھتی درد کی ٹیسوں کو دباتا بمشکل بول پایا۔ چلو گھر چلے۔ دونوں نے اسے شانے سے تھامتے کھڑا کیا اور اسے ساتھ لیے ارزال کی گاڑی میں بیٹھتے تینوں گھر کی جانب رواں ہوئے، جبکہ مرتسم اور روباز دونوں کی گاڑیاں ان کے ڈرائیور بعد میں لے گئے تھے۔ چند دن بعد وہ سب اس وقت کراچی ایئرپورٹ پہ کھڑے گاڑی کا انتظار کر رہے تھے۔ ڈیڈ، گاڑی ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ ڈرائیور ہم سے پہلے پہنچ جائے گا، ریجا نے تھکے تھکے سے لہجے میں کہا۔ ارے وہ دیکھو آ گیا ہمارا ڈرائیور، ابتہاج زیدی نے سامنے ہاتھ میں سفید کلر کا بورڈ تھامے جس پہ ان کا نام لکھا تھا دیکھتے ہوئے ان تینوں کو بھی ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ ویلکم سر، اینڈ سوری میں لیٹ ہو گیا، ڈرائیور نے معذرت خواہ لہجے میں کہا۔
تھینک یو، ہم آلریڈی لیٹ ہو چکے ہیں۔ تو اب کیا یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ ابتہاج زیدی ڈرائیور کو فضول اسمائل پاس کرتے دیکھ کر کچھ چڑ کر بولے تو شرمندہ ہوتا سارا سامان ڈگی میں رکھنے لگا، اور پھر ان سب کے لیے بھاگ بھاگ کر کبھی ایک طرف تو کبھی دوسری طرف دروازہ وا کرتا، مؤدب انداز میں اپنے فرائض سر انجام دیتا، ان سب کو بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا۔ کچھ ہی پلوں میں گاڑی ہواؤں سے باتیں کرتی ہوئی دکھائی دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ گھر پہنچ گئے تھے۔ ابتہاج صاحب نے پاکستان آنے سے قبل یہاں اپنے لیے ایک بڑا سا شاندار گھر خرید لیا تھا، اور ان کے سارے کام فیروز صاحب کی مدد سے ہو پائے تھے، کیونکہ فیروز صاحب کے کراچی میں رشتہ دار ہونے کی وجہ سے انہوں نے بہت آسانی سے ابتہاج زیدی کے کہنے پہ ان کے پہنچنے سے قبل ہی سب انتظامات کر دیے تھے، جیسا کہ ان کے گھر سے لے کر ان کے لیے کوک اور گارڈز بھی رکھ لیا تھا، اس کے علاوہ چوکیدار بھی۔ وہ لوگ جب گھر پہنچے تو بہت تھکے ہوئے تھے، اسی لیے آرام کرنے کی غرض سے سب اپنے اپنے رومز میں چلے گئے، جبکہ پورے گھر کا تفصیلی جائزہ وہ بعد میں لینے والے تھے۔ وہ اپنے روم میں بیٹھا اس شدید غصے کی حالت میں سگریٹ کے کش لے رہا تھا۔ شاید وہ اپنے غصے پہ قابو پانا چاہ رہا تھا جو کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ پچھلے ہفتے وہ دونوں جن لڑکوں کو پیٹ کر آئے تھے، دراصل ان میں سے ایک ابھی تک ICU میں تھا، اور لڑکے کی فیملی نے ان پہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر کا کیس کر دیا، اور شرط یہ رکھی کہ اگر ارزال اور روباس ان سے معافی مانگیں گے تو وہ کیس واپس لے لیں گے۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اسی بات پہ ان دونوں بھائیوں کی آغا جان سے اچھی خاصی بحث ہوئی، جس کے سبب دونوں اس وقت کچھ شدید غصے میں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب انہوں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں تو معافی کس بات کی، لیکن آغا جان ان لوگوں کا مطالبہ پورا کر کے اس کیس کو ختم کروانا چاہتے تھے، تاکہ ان کا خاندان کورٹ کچہری کے چکر میں نہ پڑے، جس سے ان کی اتنے سالوں کی کمائی گئی عزت ایک ہی پل میں خاک میں نہ مل جائے۔ لیکن وہ دونوں بھائی یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ سگریٹ کی کش پہ کش لے رہا تھا جب سرکم صاحب اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ روباس، تم حال ہی میں MNA بنے ہو بیٹا، کیا اپنی سیٹ کو داؤ پہ لگانا چاہتے ہو؟ آغا جان کی بات مان لو، معافی مانگ لو اور بات ختم کرو، سرکم زیدی نے التجائی انداز میں کہا۔ روباس زیدی نام ہے میرا، اور روباس اپنے بنائے گئے اصولوں کے لیے سر پیش تو کر سکتا ہے لیکن سر خم نہیں کر سکتا۔ امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوگے، اور اگر سمجھ گئے تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ آغا جان کو بھی سمجھا دیجئے، وہ اٹل لہجے میں کہتا انہیں ساکت کر گیا، اور سرکم زیدی تو یہ سوچنے لگے کہ جب وہ اس بات پہ اتنا جنونی ہو رہا ہے تو آغا جان اس سے عمل کے متعلق بات کرتے تو وہ کیا کر گزرتا۔ آج انہیں اپنے بیٹے سے صحیح معنوں میں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تو مطلب تم میری بات نہیں مانو گے؟ ٹھیک ہے، تم نہیں مان رہے تو رضال ضرور مانے گا، وہ اکاس سے بولے۔ نہیں بابا جان، نہ تو روباس آپ کی کوئی بات مانے گا اور نہ ہی میں، اور ہم کیوں مانیں جب ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، کیونکہ ہم زیدی ہیں، اور جب زیدی سر جھکانے پہ آتے ہیں تو ان سے بڑا فقیر کوئی نہیں، اور جب یہی زیدی کسی کا سر کاٹنے پہ آئیں تو ان سے بڑا دشمن بھی کوئی نہیں۔ ہماری دوستی اور دشمنی کسی خراج کی نہیں، اصول کی محتاج ہے، رضال زیدی حتمی انداز میں کہتا وہاں رکا ہی نہیں تھا، بلکہ زرغم زیدی اور روباس پہ ایک شکوہ کو نہ نگاہ ڈالتے وہاں سے نکلتے چلے گئے، کیونکہ اب یہاں رکنے کا کوئی فائدہ تو تھا نہیں، اور دونوں ہی بلا کی ضد تھے، جبکہ آغا جان بھی اپنے اصولوں کے پکے تھے اور اپنے پوتوں کی ضد کے آگے ہار ماننے والے تو وہ بھی نہیں تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا تھا۔